اختیار مطلق ہے۔ پھر میں زید ابن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے یہی بات مرفوعاً بیان کی کہ میں نے خود حضور سے سنی ہے یہ بات۔ باقی 3 صحابہ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لو رحمہم، تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو بخش دے اور رحم کرے، لکانت رحمتہ خیرا لہم من اعمالہم، تو اس کی رحمت جو ہے وہ یقیناً لوگوں کے اعمال سے بہت بالا ہے، بلند و برتر ہے، تو جو چاہے کرے۔ وہ ابو جہل کو بخش دے، کون اعتراض کر سکے گا؟ اور وہ کسی سے بڑے شخص کو جو ہے وہ عذاب دے، کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اس اعتبار سے پھر انہوں نے فرمایا وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبًا، اور دیکھو ابن الدیلمی جان لو، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، ما قبل اللہ منک حتی یؤمن بالقدر، اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھو گے۔ اور اس کے بعد فرمایا اعلم، جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز تم پر واقع ہوتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، وہ تم سے ٹلنے والا تھا ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ تم سوچو کاش میں یوں نہ کرتا، یوں کر دیتا، اگر یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا تو میں بچ جاتا، نہیں، وہ تو آنے والی بات تھی، وہ اللہ کی کتاب، وہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر پہلے سے لکھا ہوا تھا، تو موجود ہے، تو وہ تو آنی ہی آنی تھی۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز کہ تم سے چھوٹ گئی، جاتی رہی، تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو علم قدیم ہے اس کے اندر پہلے سے طے ہے۔ وَلَوْ مِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اگر دیکھو تم غور سے سن لو، اگر اس عقیدے کے سوا کسی اور پر تمہاری موت واقع ہوئی تو جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اس ایمان بالقدر کی اہمیت کا معاملہ۔ اس کے لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فارمولہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے، انگریزی کی جو اصطلاحات کے حوالے سے پہلے میں واضح کروں گا وہ ذرا زیادہ واضح ہے۔ ایک ہے پری نالج، کسی چیز کا علم پہلے سے ہونا، ایک ہے پری ڈیسٹینیشن، کسی شے کا پہلے سے طے پا جانا۔ ان دونوں میں گڑبڑ کا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا علم قدیم اس کے جبر کو مستلزم نہیں ہے، اس کا علم ہے یہ کہ تم یہ کرو گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جبر کے تحت کر رہے ہو۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں، پھر میں عرض کروں گا، سمجھنا چاہیں تو یہ فارمولہ بہت کافی ہو جائے گا۔ آپ کسی بچے کے سامنے کوئی کھلونا ڈال دیں، آپ کو تقریباً یقین ہے وہ متوجہ ہوگا، اسے اٹھائے گا۔ ہو سکتا ہے بچہ کسی اور دھن میں ہو اس وقت، ادھر اس کی توجہ کسی اور تو وہ نہ اٹھائے گا۔ اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو آپ کے مجبور کرنے سے تو اس نے نہیں اٹھایا، اس نے تو اٹھایا ہے اپنے انسٹنکٹ کے تحت کہہ لیں، اپنے ارادے کے تحت کہہ لیں، آپ مجبور تو یہ آپ نے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ اندازہ، قدر کے معنی اندازہ بھی ہے، میں بیان کر چکا ہوں آپ، اس کا جو علم قدیم ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ پھر تو اعلیٰ کل شیء علیم وہ ہے ہی نہیں، اس کا علم قدیم جو ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے در حقیقت پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن، دونوں کے اندر فرق کر لیا جائے، یہ جبر نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس علم کے مطابق چیز جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے، وہ تو ہو کر رہے گی، ہوتی تو ہے، لیکن اس کے کرنے میں یہ نہیں ہے کہ آپ پر کوئی جبر ہے، مجبوری ہے، اور آپ اس جبر کے تحت وہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ اب آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس عقیدہ تقدیر کے کیا کیا سبق ہیں اور اس کے کیا ثمرات ہیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ دیکھیے وہی لفظ کتاب آیا سورہ حدید میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑھنے والی،
مصیبت کا لفظ ہم عام طور پر اردو میں بولتے ہیں کسی تکلیف دہ شے کے لیے، کوئی واقعہ ایسا جو ہمیں ناگوار گزرے، وہ تکلیف ہے۔ لیکن اصابہ یصیبوں میں اصل اعتبار سے جو بھی کچھ آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، فراخی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، تنگی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ لیکن جو شے بھی واقع ہوتی ہے تم پر، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، وہ مصیبت جو ہے وہ ایک بڑے وسیع پیمانے پر زمین میں کوئی بڑا سیلاب آ گیا ہو یا کوئی بڑا زلزلہ آ گیا ہو، زمین دھنس گئی ہو کہیں، بہرحال تو کوئی زمین کے اندر کوئی ایسی تکلیف آ جائے یا تمہاری اپنی جان میں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی اور اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے، لیکن یہ کہ الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ سب کچھ پہلے سے موجود ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تمہیں یہ عجیب لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، اس علم قدیم کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ اگر اس پر تمہارا ایمان اور یقین ہے تو وہ علم قدیم جو ہے اس کے اعتبار سے، اللہ کے علم قدیم کے اعتبار سے اس میں تمہیں کوئی شے جو ہے عجیب محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے دیکھیے، لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم رنج اور غم نہ کیا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اور اترایا نہ کرو اس چیز پر جو اللہ تمہیں دے دے۔ یہ ہے انسان کا معاملہ۔ تکلیف آئی، کوئی مصیبت آ گئی تو مایوس ہو گیا، بددل ہو گیا، افسردہ ہو گیا، فرسٹریشن ہو گئی، اس سے بھی آگے جھنجھلاہٹ ہوئی، کیوں ہوا، کیسے ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ساری کیفیتیں جو ہے رنج و غم اور محن اور اسی طریقے سے جھنجھلاہٹ۔ اب فرض کیجئے کہ آپ پر کوئی جو تکلیف ہے کسی دوسرے شخص کے ذریعے سے آئی، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اب اس پر جو غصہ آئے گا، جو انتقامی کیفیات پیدا ہوں، یہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہے جب یہ بات سامنے آئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، آنا ہی تھا۔ اب یہ غم، غصہ، رنج، محن، جھنجھلاہٹ، فرسٹریشن، سب کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ جو ہماری ذہنی بیماریاں ہیں اس دور کے اندر جو سب سے زیادہ عام ہو چکی ہیں، خاص طور پر کھاتے پیتے لوگ جو ہیں، مترفین جو ہے ان کے اندر، اس میں اصل دخل تو اسی کو ہوتا ہے۔ فرسٹریشن ہو رہی ہے، غصہ آ رہا۔ اب دیکھیے، اگر یہ یقین ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے تو آپ بدلہ نہ لیں، یہ دوسری بات ہے۔ یہ تو اصل میں اس دنیا کا نظام کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کسی نے آپ پر زیادتی کی، اب اگر آپ انتقام لینے پر قادر ہیں تو آپ کے سامنے دو راستے کھلے ہیں۔ اگر قادر ہیں، اگر قادر ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر قادر نہیں ہے تو پھر تو قہر درویش بڑھ جانے درویش مشہور مقولہ ہے، اندر ہی اندر آپ غم اور کریں گے، صدمہ ہوگا، رنج ہوگا، وہ جو بھی کچھ ہوگا جو میں نے بیان کیا، لیکن کر تو کچھ نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ انتقام پر قادر ہیں تو اب دو راستے کھلے، آپشنز ہیں۔ چاہیں تو آپ اسے معاف کر دیں اور چاہیں تو آپ اس سے بدلہ لے لیں۔ اور دیکھیے، قرآن اتنی فطرت انسانی سے قریب تر اور اتنی متوازن کتاب ہے، ان دونوں کا جواز موجود ہے، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ حکمت ہے۔ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اگر تم معاف کر دو، بخش دو، درگزر سے کام لو، تو ایک مقام پر آیا ہے تو یہ تمہارے لیے ذالک خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے روحانی ترقی ہوگی کہ آپ کوئی انتقام لے سکتے تھے، آپ نے نہیں لیا، معاف کر دیا، روحانی ترقی۔ لیکن دوسری طرف اس میں ایک اندیشہ ہے کہ اس کو کچھ اور شرارت کرنے کی ہمت اس کی بندھے گی۔ ایک شخص نے آج آپ کو تھپڑ مارا ہے، جوابی تھپڑ رسید ہو گیا ہے تو آگے کے لیے ہوش ہو جائے گی، اور نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کل کسی اور کو مارے۔ تو یہ قصاص جو ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس لیے کہ نظام جو ہے دنیا کا وہ قصاص کے بغیر نہیں چلے گا۔ اس قصاص